بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وظیفہ کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے جو مسنون ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، آپ دنیا میں بھی مال و مال ہو جائیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی مال و مال ہو جائیں گے، دونوں جہانوں کے نفع حاصل ہوں گے۔ اور جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو دو اور بڑے نفع جو حاصل ہوں گے وہ یہ ہیں کہ ایک تو وہ اس وظیفے کی برکت سے اس کو ہی نہیں پوری دنیا کے لوگوں کو رزق اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، یعنی کہ اس کی ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو پورا سنیے گا تاکہ آپ کو پورا طریقہ سمجھ آ جائے کہ عمل کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اور کب کرنا ہے، پھر آپ کو انشاءاللہ اس کے پورے فائدے حاصل ہوں گے۔ آج ہم دنیا کی محنت میں اتنے محو ہو گئے کہ ہم نے اسلامی طریقوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائیں ان کو بھول گئے، اور دنیا کی محنت میں دن رات ایک کر دیا، اور اس میں جو ہے ہمیں وہ فوائد حاصل نہیں ہو پا رہے جو ہونے چاہیے۔ جس طرح ہم محنت کرتے ہیں ویسے دنیا کی برکتیں حاصل نہیں ہو پا رہی۔ تو اس میں ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا۔ اگر انسان، ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ دور سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے محنت، ان لوگوں نے کتنا کچھ حاصل کر لیا، اس نے کتنا کچھ حاصل کر لیا، لیکن ایسے لوگ ہوتے کم ہیں۔ لیکن آپ لوگ اگر ان کامیاب لوگوں کے پاس جائیں اور ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے پوچھیں تو یہ اندر کی جو راز کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے۔ میرے بہت سے کاروباری لوگوں سے اور ذمہ داروں سے اور ایسے تجارت والوں سے میں نے جب یہ ساری باتیں پوچھی تو ان کے اندر کی جو بات نکلتی تھی راز کی وہ یہ ہوتی تھی کہ کاروباری لوگ جو تھے وہ اپنی زکوٰۃ پوری دیتے تھے، زکوٰۃ پوری دینے کی وجہ سے ان کے کاروبار میں برکت تھی، اور وہ لوگ جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہیں۔ اور میں نے میری آنکھوں دیکھا حال ہے، آپ لوگ بھی اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرنی شروع کر دیں، ذمہ دار اپنا عشر پورا دینا شروع کر دے، تجارت والے سارے ان معاملات کو صرف اس ایک معاملے کو اختیار کر لیں تو آپ لوگ برکت دیکھیں گے کہ آپ لوگوں سے پیسہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ تو آج ہم لوگ جو ہیں یعنی کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود دنیا کی جو لوگ اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے، وہ اگر اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں اور دیکھیں تو ان کو یہ سب سے بڑی یعنی کہ پہلے یہ خامی نظر آئے گی، اور یہ سب سے بڑی ہماری سمجھ لیں کہ بیوقوفی ہوگی کہ ہم لوگ بیوقوفی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان دو تین چیزوں کو چھوڑ دیا، بہت باقی سارے دین کو ایک طرف رکھیں، لیکن یہ ایک دو چیزیں ہیں جو بنیادی ہیں کہ ہم لوگوں نے صدقہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ چھوڑ دی، عشر چھوڑ دیا، اور یہ جو ہے یعنی کہ مسنون دعائیں جو مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے معاملے میں بتائی ہیں ان کو ہم نے اختیار نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے آج ہم لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں، ہمارا یقین ہی جو ہے وہ دنیا کے اسباب پر چلا گیا ہے، دنیا کے کہ ہم لوگ یہ کریں گے تو ہمیں یہ حاصل ہو جائے گا، یہ حاصل ہو جائے گا، وہ حاصل ہو جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمارا یقین اٹھ گیا ہے۔ اگر یقین ہوتا، یعنی کہ کثرت سے زیادہ یقین ہوتا، اس دنیا کے ان اسباب سے زیادہ ہمیں ان پر یقین ہوتا تو پہلے ہم ان کو اختیار کرتے، بعد میں دنیا کی محنت کو کرتے، لیکن آج ہم دنیا کی محنت میں تو کھپ جاتے ہیں اور پھر تھک جاتے ہیں، تھک کے گرتے ہیں، اور گر کر جو ہے یعنی کہ ہم لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے کچھ کرنا بھی ہے، یا ہم نے کوئی دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، کوئی تھکن اتارنے کی دعا بتائی ہے، کوئی ہم اس کو پڑھ لیں، کوئی نماز پڑھ لیں یا کوئی تہجد پڑھ لیں یا اللہ سے کچھ مانگ ہی لیں، اس تھکن کی حالت میں اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے یعنی کہ تھکن سے چور جو شخص ہوتا ہے، محنت مزدوری کر کے آتا ہے یا اپنے معاملات کو سمیٹ کے گھر کے کام جو بھی کام کرتا ہے وہ آتا ہے تھکا ہوا ہوتا ہے، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ بڑے رحیم کریم ہیں، وہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو جو ایک دعا بتا رہا ہوں یہ ایسی زبردست دعا ہے الحمدللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا، اس میں میرا کوئی کمال یا خوبی نہیں ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ اگر آپ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ ہمارے اندر تھوڑی سی اس چیز کی اہمیت پیدا ہو جائے، ہمیں احساس ہو کہ ہم لوگ کون سی ایسی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے معاملات یعنی کہ ہم لوگ دنیا میں رزق کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اس میں سے ہمارے لیے برکت اٹھ گئی، ہمارے لیے پریشانیاں آ گئیں۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اس دعا کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ تو انشاءاللہ مختصر دعا ہے، یعنی کہ اگر آپ لوگ اپنے موبائل میں رکھ لیں اور اس دعا کو 2-3 دن پڑھیں گے تو یہ یاد ہو جائے گی، 1-2 دن میں ہی یاد ہو جائے گی، آسان ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت اس کو زیادہ سے زیادہ وقت لگے گا۔ شروع میں تو 5 منٹ لگ جائیں گے، بعد میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ 3-4 منٹ میں آپ لوگ یہ پڑھ لیں گے، اور صبح شام ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ اس کی برکات دیکھیں۔ پہلے آپ سن لیں کہ حدیث شریف میں اس کے بارے میں کیا تذکرہ آتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص دن میں 27 یا 25 مرتبہ
تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستجاب دعوات، جن کی دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں، لوگوں میں شامل ہو جائے گا، اور جن کی دعاؤں سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے، اور جن کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور دعائیں بھی مستجاب، ایسا ہو جائے گا کہ ہر دعا اس کی قبول ہوگی، اللہ پاک سے ہر روز وہ مانگے گا، اللہ پاک اسے عطا فرمائیں گے۔ اور دعا پڑھنی کیا ہے؟ 27 دفعہ یا 25 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ تو میں نے بہت آرام سے اس کو پڑھا ہے۔ آپ نے جب اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے پہلے اس کے اول آخر ایک دفعہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا ہے نماز والا، اگر وہ نہیں اور مختصر درود شریف پڑھنا تو پھر 3 دفعہ پڑھیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں 27 دفعہ یا 25 دفعہ، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس طرح پڑھ لیں۔ اور تھوڑا اگر تیز پڑھنا چاہتے ہیں تو بس اس سے زیادہ نہ پڑھیں، اس کو اتنی آرام سے ہی پڑھیں کہ ہم لوگ جو ہے پھر پڑھنا بھی ایسا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں خود کو بھی وہ زبان پہ صحیح الفاظ ادا نہیں ہوتے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور کچھ سے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور پھر درود شریف 3 دفعہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ عمل جو ہے ہم نے شروع کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، اور کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ نہیں سوچنا، ہم لوگ ایک بچے کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں اور 16 سال 18 سال پڑھنے کے بعد اس سے ایک امید ہوتی ہے کہ یہ ایک بچہ جو ہے یہ ہمیں کسی نوکری پہ لگے گا، کوئی کام کرے گا، پھر اس سے ہمیں جو ہے ایک نفع حاصل ہونا شروع ہوگا۔ ایک ذمہ دار جو ہے وہ محنت کتنی کرتا ہے، اس کے بعد اسے ایک عرصے کے بعد امید ہوتی ہے کہ اس میں سے مجھے یہ نفع حاصل ہوگا۔ ایک دکان پہ بچہ کام کرتا ہے یا دکان کوئی کام سیکھتا ہے، اسے سالوں لگ جاتے ہیں کام سیکھنے، پھر اس کے بعد نفع۔ اور دین کے معاملے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ادھر سے ہم لوگ پڑھیں اور ادھر سے آسمان سے بارش شروع ہو جائے، اور یہ ہمارا یقین بھی عجیب ہو جاتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ جب بہتر ہوگا، جیسے ہی اللہ پاک ہمارے لیے بہتر سمجھیں گے، آج 1 دن بعد، 10 دن بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد ہم نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا ہے، یہ رد نہیں ہو سکتی، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ تو اس یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے محبوب کی بتلائی ہوئی دعا ہے، یا اللہ آپ اس کو قبول فرمائیں، اور جو اس کے پر فضیلتیں اجر ہے، جو نعمتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائیں، تو انشاءاللہ ضرور ضرور وہ عطا ہوگی۔ اور اس کو پڑھنا کب ہے؟ صبح اور شام، صبح فجر کے بعد پڑھ لیں اور 12 بجے سے پہلے تک پڑھ لیں۔ اگر نہیں پڑھ سکے، کسی وجہ سے بھول گئے ہیں، تو پھر شام تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو عادت کو ختم نہیں کرنا، عادت کو جو ہے یعنی کہ وہ ختم نہ ہونے پائے، روزانہ پڑھنا ہے، اور پھر رات شام کو مغرب کے بعد رات تک، صبح فجر سے پہلے تک پڑھ لیں، لیکن روٹین عادت یہ ہو کہ مغرب کے نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اگر نہیں پڑھ سکے، جب یاد آ جائے عشاء کے وقت 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، جب بھی یاد آ جائے پڑھ لیں، تو پھر آپ اس کی فضائل، اس کے فائدے دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ لوگوں کے سے رزق سنبھالا نہیں جائے گا انشاءاللہ، ایسی برکات ہوں گی، اتنا اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اور پھر اس میں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ہیں کہ ہم لوگوں نے جب دین پر عمل کیا، اور دین سے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے حاصل ہوں گے، دنیا مفت میں ملے گی۔ تو اس نیت سے اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔